ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 سال شیب ابی طالب کے اندر مکے والوں نے بائیکاٹ کیا. صحابہ رسول پاک علیہ السلام ایک گھاٹی کے اندر محصور کر دیا اور یہ آرڈر پاس کر دیا اور سارے مکے والوں نے اس پر دستخط کر دیے کہ کوئی مسلمان، کوئی مکہ کا رہنے والا ان مسلمانوں کے ساتھ سلام دعا نہیں کر سکتا، ان کے پاس کوئی خرید و فروخت نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ رشتہ ناتا نہیں جوڑ سکتا اور ان کے پاس کوئی چیز نہیں پہنچا سکتا، نہ کھانا پہنچا سکتا ہے، نہ پینا پہنچا سکتا ہے، نہ قیمتاً بیچ سکتا ہے. یہ ایک معاہدہ ہوا جس کو شیب ابی طالب کا محاصرہ کہا جاتا ہے. شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک رسول پاک علیہ السلام اور صحابہ اکرام محصور رہے. مطعم ابن عدی مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے. مطعم ابن عدی مسلمان نہیں ہوئے لیکن رحم دل تھے اور اسی رحم دلی کی وجہ سے رات کا انتظار کرتے، رات کی تاریکی کے اندر اونٹ کو غلے سے بھرتے اور اس کو ایسا سے وہاں جا کر چھوڑ دیتے تاکہ وہ اونٹ خود بخود اس وادی کے اندر چلا جائے اور صحابہ اور مسلمان اپنی اس ضرورت کو پورا کر لیں. بار بار کھانا اس انداز سے بھیجتے رہے. شیب ابی طالب سے نکلے ہیں، محاصرہ ختم ہوا. رسول پاک علیہ السلام نے طائف کا سفر فرمایا. طائف کا سفر فرمایا ہے. اس سے پہلے ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں ان کا بھی انتقال ہو چکا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑی غم گسار تھیں، ہر موقع پر ساتھ دینے والی تھیں، ان کا بھی انتقال ہو چکا. رسول پاک علیہ السلام مکہ مکرمہ کی تکالیف برداشت فرماتے اب اکیلے طائف تشریف لے گئے ہیں اور طائف کے اندر جو تکلیفیں برداشت کی وہ ہم سنتے رہتے ہیں. طائف سے واپس تشریف لائے. واپس جب آئے ہیں تو سارا جسم مبارک زخموں سے چور، تھکے ہوئے، اور مکے والوں کی تکلیفیں سامنے ہیں کہ اب یہاں پہنچتے ہی پھر انہوں نے مجھے ستانا شروع کر دینا ہے. تو رسول پاک علیہ السلام سب سے پہلے مطعم ابن عدی، مسلمان نہیں تھا لیکن مطعم ابن عدی کے گھر گئے. اس نے کہا جی آپ کی میں حفاظت کروں گا. اور اس زمانے کے اندر پناہ دینا یہ ایک طریقہ ہوتا تھا. مطعم ابن عدی نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ سب کے سب ہتھیار باندھو اور ہتھیاروں کی اندر حفاظت سے رسول پاک علیہ السلام کو حرم میں لے کر جاؤ. ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، حرم میں لے کر جاؤ. اور وہاں جا کر خود مطعم ابن عدی گیا اور جا کر کہا کہ آج سے خبردار کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہا، یہ میری پناہ کے اندر ہے. یہ قصہ ختم ہو گیا. غزوہ بدر مدینہ منورہ کے اندر سن 2 ہجری میں پیش آیا. کچھ قیدی جو مکہ مکرمہ سے گئے تھے حملہ کرنے کے لیے، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی اور مکہ کے بہت سارے سردار مارے گئے اور بہت سارے بندے جو قید میں آ گئے. مشورہ ہوا کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. اب مکہ مکرمہ سے لوگ بہت سارے اب مال فدیہ لے کر مدینہ پہنچے ہیں. ان فدیہ لے کر پہنچنے والوں میں مطعم ابن عدی کے بیٹے جبیر ابن مطعم بھی ہیں. جبیر ابن مطعم یہ بھی اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہوئے. یہ بھی پہنچے اور جا کر وہ فدیے کا مال پیش کیا. یا رسول اللہ ہمارے بھی فلاں قیدی ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے میں آیا ہوں اور یہ مال فدیہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبیر اگر تیرے باپ زندہ ہوتے اور ایک دفعہ مجھے کہہ دیتے تو میں سب کو بغیر فدیے کے چھوڑ دیتا، اس لیے کہ تیرے باپ کا مجھ پر احسان ہے. رسول پاک علیہ السلام نے سکھایا ہے، تعلیم دی ہے کہ جس بندے نے اگر کسی پر احسان کیا، احسان فراموش ہونا یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے، یہ اخلاق سیئہ کے اندر ہے، یہ اخلاق حسنہ کا حصہ نہیں ہے. وہ آدمی کبھی بھی اچھے اخلاق والا شمار نہیں ہوتا جو محسن کے احسان کو بھول جاتا ہو، جو محسن کے احسان کا بدلہ نہ چکاتا ہو، جو اس کی تعریف نہ کرتا ہو. صحابہ فرماتے ہیں، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف بھی لکھی، ادب المفرد بھی ایک حدیث پاک کی کتاب ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اس پر مستقل ایک باب باندھا ہے اور اس کے اندر بہت ساری احادیث کو جمع کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیسی عادت تھی. فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد جو مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے ان کی مستقل یہ عادت تھی کہ ہر موقع پر انصار کی تعریف کیا کرتے. دیکھو بھائی ہم کنگال تھے، حالانکہ
اللہ نے وسعت دے دی تھی، فراخی ہو گئی تھی، قیصر اور کسریٰ کے خزانے قدموں کے اندر آ چکے تھے، اللہ نے بہت وسعت دے دی تھی، بڑے مالدار بن چکے تھے سارے کے سارے۔ عبد الرحمن ابن عوف جو مہاجرین میں سے تھے بہت مالدار بن چکے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مال آ چکا تھا، لیکن پھر بھی ہر موقع کے اندر یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہم بھوکے تھے، ہم کنگال تھے، ہم بغیر گھروں کے آئے تھے، ان مدینے والوں نے ہمیں گھر دیا تھا، ان مدینے والوں نے ہمیں کھانا کھلایا تھا، ان مدینے والوں نے ہماری مہمان نوازی کی تھی۔ اس لیے کہ اگر کسی نے کوئی احسان کیا ہے اس احسان کا بدلہ اور اس کا شکریہ ادا کرنا یہ ضروری ہے۔